السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں اور تبصرے، پاکستان کی حالت اس وقت کیا ہے، اور یہ موو ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے کس طرح فلاپ ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ اصل میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے ان کو جو عمران خان صاحب کو یہ ایک تو اندازہ نہیں ہے، آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، آپ تمام حضرات ایگری کریں گے اس بات کو۔ میں اس میں ذکر کروں کہ کون کون آدمی ایسے ہیں۔ ایک تو پنڈی کا سب سے جو مشہور آدمی ہے، جو پنڈی جو اب نکل گیا، لال کوٹھی والا، وہ کدھر ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پابندی لگا دی آرمی نے، لیکن تم احتجاج میں حصہ تو لے سکتے تھے نا، کچھ بیان تو دے سکتے تھے، ایک دو۔ تم نے بہت مال کھایا، وزیر داخلہ بنا دیا تھا تمہیں عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کی سمجھ تو اتنی سی بھی ہے کہ بھائی وہ انہوں نے کام تک نہیں لیا اس سے کہ بھائی تم پولیس کو صحیح کر دیتے، چلو اسلام آباد کی پولیس کو صحیح کر دیتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اصل میں ایک بات بتاؤں، یہ کہانی کس طرح پی ٹی آئی بنی کیسے، اور کیوں ان کو بورڈ پہ لیا، ان کو پٹھانوں کو؟ پٹھان ہے معصوم۔ اچھا یہ بن گیا، یہ ایکچولی پنجابی ہے، میں تعصب کی بات نہیں کر رہا۔ جو عمران خان ہے وہ بیسیکلی میاں والی کا پنجابی ہے، لیکن پٹھان اس لیے بن گیا کہ ان کی ہمدردی، وہ بیچارے معصوم تھے، ان کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا دو، الصلاۃ والسلام کا نعرہ لگا دو، تو وہ بیچارے کہتے ہیں یار مسلم بھائی ہے ہمارا، بسم اللہ کر کے وہ تو لیتا ہے نا، سود تو لیتا ہے نا، ہے تو مسلم نا۔ تو یہ اس طریقے سے ہے۔ تو اس نے دیکھیں اب پھر سیف، جو بیرسٹر سیف ہے، جو اس کی بیان چل رہے ہیں آج کل، 4 کروڑ کھا گیا اس کے جنرل پرویز مشرف کے۔ خیر اس نے بھی پیسے لیے تھے، اس کے جو وہ جو تھی کون تھی، صدیقی، عافیہ صدیقی تھی کون، ہاں، تو اس کو بیچنے میں اس نے پیسے لیے تھے، تو وہ اس کو دے دیے تھے 4 کروڑ۔ اللہ کا نظام ہے بھائی، تم دنیا میں اس طرح کرو گے نا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اعظم سواتی اب بڑھاپے کے اندر تو پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تیری 200 سال عمر رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ مر جائے، خدا نہ کرے 200 سال تک زندہ رہے، لیکن حد ہے یار اس کی بے غیرتی کی۔ تمہارا بہت بڑا بزنس ہے شراب کا امریکہ کے اندر، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں 3 ٹائم کا کھانا تو وہ بھی دے دیں گے، یا انہوں نے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا میرا خیال ہے ان کا۔ آپ چھوڑیں، کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کی، یعنی جس پہ اس نے احسان کیا اور انہوں نے کوئی بدلہ اچھا چکایا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا جو بھاگ گیا، بزدار، کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ٹھیک ٹھاک جا کے صفائی وائی منہ سے کر کے اور اپنے وہ ٹھیک ہو گیا وہ سارا کام۔ کتنا پیسہ کھایا اس نے؟ اچھا اس نے کھایا بھی نہیں اتنا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اب اس کی جو بیوی ہے نا پیرنی، اس کی جو سہیلی ہے گوگی، اصل پیسہ وہ کھا گئی، وہ لے کے چلی گئی باہر۔ اب ڈھونڈتے پھر اس کو، کس کا نقصان ہوا؟ عوام کا نقصان ہوا نا۔ عوام، سوری یہ تو بڑی جلدی آ جاتی ہے اسلام کے نام پہ۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت سے اور اس سے۔ اسلام ایک پرسنل میٹر ہے، آپ کریں، عبادت کریں، اس کے اصولوں پہ چلیں، قرآن پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب جتنے بھی نعرے میں نے دیکھے اس کے اندر، جو اسلام آباد کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے، سارے بدماش گنڈے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، آپ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے۔ اپنی بہنوں کو تو کہہ دیا کہ تم فوراً گرفتاری پیش کر دینا، کیونکہ پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، گرفتار ہو گئی، معصوم بن گئی۔ پہلے مرحلے میں کرتی نا، اپنے جو عام آدمی کھڑے ان کے ساتھ کرتی نا کچھ، وہ تو بالکل سیف ہو گئی۔ الٹا پور جو تھا بھاگ گیا، وہ بھی سیف ہو گیا۔ کون پھنسے ہوئے ہیں؟ جو غریب عوام ہے بیچارے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ بغاوت ہے، یہ 9 مئی کا پارٹ 2 ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ان میں مقدمے چلیں گے اور یہ لمبی لمبی سزائیں ہوں گی ان کو، اللہ معاف کرے۔ اور ان کی جو لڑکی ہیں یا بیوی ہیں جو نا، وہ اپنا جسم بیچیں گی، ظاہر ہے گھر تو چلانا ہے ان کو، اللہ معاف کرے۔ یہ حشر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو عقل نہیں ہوتی، تو بھائی دوسروں کو کہنے پہ چلتی ہے کہ جی کوئی سینس ہو۔ عمران خان کے اندر کوئی سینس کی بات ہی نہیں کہ آؤ اب مجھے چھڑا کے لے جاؤ، یار یہ کوئی گھر کا کھیل ہے کیا؟ بھائی تم نے جو کارنامے کیے ہیں تم فیس کرو، نہیں آزادی ملتی، نہیں ملے، تم کسی کے دوسرے کو نامنیٹ کر دو، ہیڈ بنا دو۔ اگر تمہیں کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، نمبر ایک بات تو اعتماد نہیں ہے، اور دوسری بات یہ سبھی اس کو بھاگ جاتے ہیں وہ، کیونکہ یہ خود غدار ہے۔ اس کے اندر دیکھیں اس کی بیوی کتنی بھاگی، اس نے بیٹی کو وہ نہیں اڈاپٹ کیا،
اس کے اندر خود غداری کے الزام ہے. اس لیے لوگ چاہے ترین صاحب نے بڑی قربانی دی ان کے لیے. ترین صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں, بہت پیسہ کھلایا ان اس کو, لیکن دیکھ لو کس طریقے سے کک آؤٹ کیا. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کوئی کہ ہر ایک کو آپ کی نظر میں جو آپ کی خوشامد کرے, جو آپ کے طلبے چاہتے ہیں وہ آپ کا اچھا ہے, باقی سارے گندے. یہ اس طرح نہیں چلتا گورنمنٹ. اور سب سے بڑی جو ڈرا بیک ہے نا, اللہ نے آپ کو کیوں ناکام کیا؟ اللہ معاف کرے, آپ نے اللہ کا مذاق اڑایا. اب دیکھیں نا یہ بچے گنڈے ہم اللہ کے نام پہ جو ہے سر کٹانے کے, اللہ کا کدھر سے ذکر آ گیا بھائی؟ اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ عمران خان اللہ کا نظام لے کے آئے گا یار, استغفر اللہ. جو سیاستدانوں کا مذاق اڑاتا تھا, جو مولانا فضل الرحمان کا کیا کیا نہیں مذاق اڑایا کس طریقے سے. وہ تو شریف آدمی ہے پھر بھی اس کی حمایت کر رہا ہے, لیکن اس کو تو تمیز ہی نہیں تھی بات کرنے کی, ہر ایک سے بدتمیز. حامد تم یہ کرو, حامد میر صاحب وہ ہمیشہ صاحب کر کے بات کرتا ہے. اب سارے اللہ کا شکر ہے, سارے جتنے بھی یہ اینکر ہیں سارے صاحب کر کے بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہمیں کم سے کم تہذیب تو اڈاپٹ کرنی چاہیے نا, بدتمیزی تو نہیں کرنی چاہیے کسی صورت میں بھی. اب آپ آرمی کو انوالو کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جب کہ ایک کانفرنس ہونے والی ہے چائنا والوں کی, تو آپ جھگڑے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ تو کانفرنس ملتوی کرنی پڑے گی, یہ بھی بیڈ نیم ہوگا, اور یہاں پھر ان لوگوں کو بڑا سخت قسم کا ایک ڈاؤن کرنا پڑے گا ان کے اوپر. پھر یہ چیخیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو ان کا جو مقصد ہے وہ دور ہو جائے گا. یہ رہا, اس طرح نہیں ہوتے جیسے عمران خان سوچ رہے ہیں. اچھا ایک بالکل تازہ خبر بتا دوں میں آپ کو, آپ انگلیاں دانتوں میں چبا جائیں گے, اتنی خطرناک خبر ہے. یہ جیل کے ذرائع نے مجھے دی ہے کہ وہ پاگل ہو گیا عمران خان, اور وہ جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آ رہا. اس نے ایک پولیس والے کو بھی تھپڑ مار دیا تھا, تو اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے. کیا کیا ہوا, بہت بہت خبریں اڑ رہی ہیں یہ. اور جیل کے ذرائع سے ایک میرا دوست ہے, اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں اس میں صداقت ہے. کہ پھر اس کو انجیکشن لگوانا پڑا, انجیکشن لگوا کے پھر اس کو لے گئے اسپتال, پھر اس کو سلا دیا. کیونکہ دیکھیں جب وہ آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا نا, اس کا مقصد یہ تھا وہ آئیں گے اور جناب علی میں مجھے گودی میں بٹھا کے اور ڈولی میں بٹھا کے لے جائیں گے, اور میں بابا ہو جائے گی, اور میں اپنے جا کے پیرنی کو گلے لگا لوں گا اور ہیلی کاپٹر میں جاؤں گا اور عیش کریں گے ہم. ایسا ہوتا نہیں دنیا کے اندر, آپ کو پہلے قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس طرح لوگوں کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں نا, یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے ایکچولی. اس کے لیے بہت سمپل تھا, لیکن اس کی ساری بیوقوفی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ اس نے منع کیا ان کو, گنڈا پور کو. ظاہر اس نے عمران خان کی انسٹرکشنز ہوں گی کہ بھائی کوئی وہ نہ آئے ان کا ایم این اے یا سینیٹر, اس لیے کہ اب ہم نہیں برداشت کر سکتے. بھائی جہاں تم نے پورے کو سب کو کر دیا, پنجاب گورنمنٹ ضائع کر دی اور سب کچھ ضائع کر دیا, تو چلو ایک صحیح اور صحیح, لڑائی کرنی تو پوری لڑو, اور نہیں لڑنی تو اول تو تمہارے پاس تو اقتدار تھا ہی, تم تو بیوقوف ہو. تمہارے پاس جس وقت عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو آتی ہے لوگوں کے اوپر, کیا ہو گیا اس کے اندر؟ دوبارہ جیتا, نتن یاہو کے اوپر آئی تھی, وہ بھی جیت گیا دوبارہ. اس میں کون سی بات تھی؟ آپ نے اتنی اکثریت, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ خود جو تھے نا دوسروں کو تلقین کر رہے تھے کہ ایمانداری کرو اور یہ کرو اور دال کھاؤ, روٹی کھاؤ. دال روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, دال روٹی اچھی چیز ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے اگر دال روٹی بھی مل جائے. لیکن آپ خود تو اڑا رہے تھے, ساری گھڑیاں بیچ رہے تھے اور جناب علی زمین اپنے نام پہ کروا رہے تھے. یعنی لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ابھی بھی میں کہتا ہوں زمین تم واپس کر دو عوام اس کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو. جو یونیورسٹی کی زمین ہے نا, نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھ لیں, اس سے دیکھ لیں اندازہ, نہیں کرے گا واپس. کیونکہ اگر واپس کر دیتا تو گورنمنٹ نرم وہ کرے گی رویہ کہ ہاں بھائی وہ زمین تو اس نے واپس کر دی, چلو اس نے یونیورسٹی بنا دی, کوئی بات نہیں. لیکن یہ نہیں کرے گا, مر جائے گا لیکن پیسہ نہیں چھوڑے گا. یہ اس قسم کا بندہ ہے. تو یہ آپ کی تقدیر بدل دے گا؟ ناٹ پاسبل. میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہ کیوں ہوا یہ سارا ارینجمنٹ. یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے نا, اس سے بھی آرمی خوش نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے. انہی کو ہٹانے کے لیے تو اس کو لے کے آئے تھے عمران خان کو کہ چلو یہ نعرے کہہ رہا تھا میں بڑا ایمانداری سے کام کروں گا, لیکن اس نے اس سے زیادہ بے ایمانی کی. تو ان کو پہلے ہٹایا, پھر اس کو لے کے آیا, پھر جب اس کو دیکھا کہ یہ تو اس سے بڑا چور ہے, ڈاکو ہے بلکہ یہ تو پھر اس کو بیٹھا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر اسلام کو بھوت سوار ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا خدا نہ کرے میں پکا مسلمان ہوں,
لیکن اسلام کو اس طرح غلط طریقے سے وہ نہ کیا جائے یوز. آپ اسلام کو اپنے ذاتی اس میں کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سارے کام کریں، لیکن جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ سچ بولیں، سچ. تو اس لیے ابھی آپ دیکھیے کہ اس نے اس کو کہتا ہے یہی جو اس کا پنڈی کا جو میں بتا رہا تھا کہ جو جس کے بعد لال کوٹھی ہے، نام میں بھول رہا ہوں اس کا، تو اس کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور وہ بیچارہ ایک مولوی تھا، جو مولوی تو نہیں تھا خیر، کراچی کا تھا، اس کو مر گیا، شادی 3-4 شادیاں کی تھیں، اس کو دے دیتا بیچارہ. ہر آدمی اب رشوت کماتا ہے، اسی طریقے سے ہیرا پھیری کرتا. اچھا اب میں بتاؤں آپ کہ کیا ہوگا. کیا یہ ہوگا یہ کہ اب یہ ہے فور کاسٹنگ اور پریڈکشن. آپ اس کو دیکھ لیجیے گا ٹائم لائن کے حساب سے یہی ہوگا. اب یہ مجبور کر رہے ہیں آرمی کو گھسنے پر. اب جب آرمی گھسے گی تو لازم بات ہے بھائی وہ تو نہیں نرمی کریں گے، وہ تو ان کے اوپر تو یہ ان کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ ملک کی حفاظت کریں. اگر کوئی دنگا فساد کرے گا اس قسم کی کہ ہم تیری ماں کو یہ کر دیں گے، تیری بہن کو، اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں، تو لازم بات ہے ان کو پھینٹی ایسی لگے گی کہ یاد رکھ کریں گے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ تو پھر ایک بڑا لا بھی لگ سکتا ہے بھائی. میں اس کو بتا نہیں رہا، لیکن مجبوری اگر ہو تو اس میں تو پھر مجبور ہے. اگر گورنمنٹ کئی دفعہ لگ چکا ہے تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ لگ گیا تو آپ جمہوریت کو تو بھول جائیں. پھر یہ ہوگا کہ ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے صاف عبوری حکومت بن جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کا انتظام تو چلانا ہے. تو اس میں جو فیصل وارڈا صاحب ہے نا، ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. مصطفیٰ کھوکھر صاحب کو سینئر وزیر، اور شاہد خاقان عباسی کو سینئر وزیر، اور جو ایک چند صاحب ہیں، یہ اچھے چہرے ہیں، یہ اتنے برے نہیں ہیں. میں بتا دوں آپ کو، ویسے تو سارے اگر دیکھا جائے 99% خراب ہیں لوگ، عام آدمی بھی خراب ہے. یہ بسم اللہ کہہ کر تو رشوت پکڑتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں ہم تو شراب پیے گا کوئی بات نہیں، ہم مسلمان تو ہے نا. تو مطلب یہ اسلام کا تعلق کیا ہے ان باتوں سے؟ آپ کام کریں، ہر آدمی کام کرے، بالکل کام کرے. اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ یہ پڑھتے ہیں. ایک وہ بھی ہے، کون ہے، سلام و سلاد، سلام و سلاد یا رسول اللہ. اللہ معاف کرے بھائی، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ شخص بھی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے الٹی سیدھی الٹی سیدھی. پہلے نام ایک اللہ کو جانتے نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. وہ کینیڈا میں مزدور تھا، اس کو یہ لے کر آ گئے، پتہ نہیں کس کی چکر میں، کس کی کیا چیز تھی اس کے دیکھی. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اچھا اب ان کا جو مقصد تھا ڈی چوک پہ ہاتھ لگانا تھا، کیا مقصد نظر نہیں آتا کہ میں نے ایک وزیر اعلیٰ کتنا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، پورا جلسہ لے کے آ رہا ہے، پورا گاڑی لے کے آ رہا ہے، رہ رہا ٹھہر رہا عیش کر رہا، شراب کی بوتلیں یہ وہ ہے، اور انہوں نے کہا میں نے ہاتھ لگا دیا ڈی چوک پہ. لانا تھا تم پر، وزیر اعلیٰ ہو کر صرف ہاتھ لگانے تم آئے تھے بھائی. ایک میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر تم احتجاج کرنا تھا جو عمران خان کہہ رہے تھے، اگر وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تم نے یہ کیا کہا کہ ہاتھ لگا کے، میں نے ہاتھ تو لگا لیا، کامیاب ہو گیا، لعنت. اس طرح ہوتا ہے کیا؟ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ملک نہیں چلے گا. آئی ایم سوری. پھر آرمی تمہارے لیے ٹھیک ہے بالکل، اور ڈنڈا بھی دے گی تمہیں، اور بس پھر تم ان کے سامنے سجدہ بھی کرو گے اور ساتھ لکیریں بھی نکالو گے. تو یہ مسئلے ہیں. دیکھیے میں تو پھر بھی، ہم تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، باہر بیٹھے ہیں، لیکن اپنی وطن سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ اصل میں جو عمران خان کو پذیرائی ملی نا، وہ اس لیے ملی کہ لوگ ویسے پریشان ہیں. یہ بات بالکل حقیقت ہے. اس کے اندر کسی ایک کا ہاتھ نہیں، سب لوگوں کا ہاتھ ہے. آرمی بھی اس میں شامل ہے، اس میں سویلینس بھی شامل ہیں، اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں. لیکن یہ ہے کہ یعنی اس کا طریقہ غلط ہے. کنٹینٹ صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے. اس طرح تھوڑی ملتا ہے. آپ کوئی کام کرتے 4 سال میں کام کرتے تو آپ کو کنٹینیو ہو جاتے، آپ کچھ تو دکھاتے، شو کرتے نا. تو اس لیے اب چاہیے آرمی کو بھی، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ بھائی آپ اس کو ڈگ آؤٹ کریں اور اس سچویشن کو نیوٹرلائز کریں. مطلب یہ پرابلم تو اپنی جگہ پر ہے. یہ اس طرح حل نہیں ہوگا کہ پچھ پچھ کر لیا، بٹھا لیا اور خاموش کر لیا، ڈنڈے بازی کر لی، چلے گا نہیں زیادہ عرصے. پھر یہ نئے سرے سے وہ شیطان ہے نا سارے. تو اس کو آپ ڈگ آؤٹ کریں، بڑے سینئر سے لوگوں کو، تھنک ٹینکس کو بٹھائیں، ان سے مشورہ لیں کہ بھائی یہ کیا کرنا چاہیے.
کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا، جو کہ بھائی آپ جب تک سزا نہیں دیں گے ان کرپٹ لوگوں کو تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ پیچھے چلتا چلا جائے گا، اور اللہ نہ کرے بہت بری پوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو چلو اپنے ملک میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اپنے ملک میں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر خدا نہ کرے دشمن وہ زورآور ہو گیا، اب دیکھ لیں ایران کا کیا حال ہو رہا ہے، تو پھر کیا کدھر جائیں گے ہم، بتایا؟ ایک اللہ نے ایک ملک دے دیا، انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ کہاں سے کہاں نیچے گر گئے، یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے۔ اور عمران خان جیسے وہ کہتا ہے میں لیڈر اور میں اسلام کو لے کے آؤں گا، میں کہتا ہوں میں اپنا سر پھوڑنے کو دل جاتا ہے اگر وہ اس قسم کی بات کہے۔ بھائی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کریں کام، محنت کریں، اپنے بنائیں، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو شعور دیں، مہنگائی کو سستا کریں، آپ کا کام کیا ہے وزیر اعظم کا؟ تو امید ہے کہ حکام بالا کو میری تھوڑا سا تو سمجھ میں، وہ تو خیر مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ سمجھ میں بھی آئے گی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے، میں آرمی کو کہتا ہوں، اپنی اسٹیٹمنٹ کو کہتا ہوں۔ اور جو حافظ صاحب ہیں وہ تو قرآن کے حافظ ہیں، تو کہتے ہیں حقیقت میں ہوتا ہے حافظ قرآن، قرآن حافظ قرآن، حقیقت ہے ہوتا ہے مسلمان کو، جس قسم کا شعر ان کا علامہ اقبال کا میں بھول گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے نا، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بیس اس کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کی والدہ نے یا والد نے جو بھی اس کو قرآن حفظ کروایا نا، بچپن میں کرایا ہوگا نا، تو اس کو وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور سے تو جیسے حالات ہیں نا پاکستان کے، اچھے اچھے بگڑ گئے، اچھے اچھے بگڑ گئے، لیکن صحیح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں سارے، اگر بگڑ گئے تو کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہے نا، چلو ایک ستم اور صحیح۔ تو امید ہے کہ یہ میں صرف مذاقیہ کہہ رہا ہوں، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں آگے، اچھے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو جو چہرے آزمائے ہوئے نا، ان کو نہیں پسند کر رہے لوگ، اور یہ بیوقوفوں کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور ملک کو اور پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔